अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिक लाइब्रेरी में आप सबका खुशामदीद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी इतनी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी कहानियों को सुनते हैं। अपना ये कीमती ताउन मेरे साथ जारी रखिएगा और ऐसे ही मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। और अगर कहानी आपको पसंद आती है, लाइक कमेंट और शेयर प्लीज़ वो लाजमी से किया करें। और जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको सबसे दिलचस्प कहानियाँ। आइए आगाज करते हैं आज की कहानी का, जो कि मैंने ली है इंस्पेक्टर महबूब आलम साहब की डायरी से। कत्ल की ये जो वारदात आपको सुनाने लगा हूँ उसकी तफ्तीश मैंने की थी। एक बात पहले ही सुन लें, यह तफ्तीशी कहानी कोई ऐसी खास नहीं कि इसकी अमीरी काबिलियत की आप तारीफ करें। आप पूछेंगे ये क्या बात हुई, तो मैं आपको ये जवाब दूंगा कि इसमें आपको एक खास बात मिलेगी। मुलजिमों की सुलग रसानी में मुझको एक ऐसा इशारा मिला था जो हर किसी को नहीं मिला करता, और यही इस कहानी की दिलचस्पी का बायस है। दूसरी बात यह है कि जिस कस्बे की ये वारदात है वो बाद में पाकिस्तान में आ गया था। इस वास्ते उस कस्बे का या किसी शहर का या किसी शख्स या औरत का सही नाम नहीं लिखूंगा, वजह आप खुद समझ सकते हैं। रात के शायद 2:30 बज गए थे जब मुझको एक कांस्टेबल ने घर आकर जगाया और इतला दी कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का स्टेनोग्राफर मलक अनवार कोठे के ऊपर से गली में गिरकर मर गया, और ये भी पता नहीं है कि वो खुद गिरा है या गिराया गया है। मैंने कांस्टेबल से पूछा कि रिपोर्ट करने कौन आया है। कांस्टेबल ने बताया कि 2 बुजुर्ग से आदमी आए हैं और वो कहते हैं कि मलक अनवार को कोठे से गिराया गया। वो अंग्रेज़ों की हुकूमत का ज़माना था। हुक्म बहुत ही सख्त था कि कोई थानेदार मामूली सी वारदात की रिपोर्ट को भी टाल नहीं सकता था। रिपोर्ट फ़ौरन सुननी पड़ती थी और कार्रवाई भी फ़ौरन ही करनी पड़ती थी। तो इस वजह से मैं फ़ौरन थाने जाने के वास्ते तैयार हो गया, और दूसरी वजह फ़ौरन तैयार होने की ये थी कि मलक अनवार को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था और उसके साथ मेरी सलाम दुआ भी थी। वो जो कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में स्टेनोग्राफर था, इस वास्ते मैंने उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे। मुझको ये भी मालूम था कि 7-8 महीने पहले उसने दूसरी शादी की थी। उसकी उम्र 40 साल से 1 आध साल कम या ज़्यादा थी। उसकी पहली बीवी अभी जिंदा और सलामत थी, लेकिन उस बीवी से एक भी बच्चा पैदा ना हुआ, तो उसने एक नौजवान लड़की के साथ औलाद की उम्मीद पर शादी कर ली थी। मैं सोचता हुआ थाने पहुंचा कि मलक अनवार को अगर कोठे से गिराया गया है तो ये वारदात पहली बीवी ने करवाई होगी। पहली बीवी ने इस वास्ते करवाई होगी कि इतना अरसा इकट्ठे गुजारने के बाद मलक अनवार एक नौजवान बीवी ले आया था, और अगर ये वारदात नई बीवी ने करवाई है तो इस वास्ते करवाई होगी कि 40 साल उम्र के इस आदमी ने उसको नौउम्री में अपनी बीवी बना लिया था। ये लड़की उससे आज़ाद होना चाहती होगी। मैं थाने गया तो मेरे दफ्तर में 2 आदमी बैठे हुए थे। तारुफ हुआ तो पता चला कि एक आदमी पहली बीवी का बड़ा भाई है और दूसरा दूसरी बीवी का बाप है। ये सब लोग कस्बे के रहने वाले थे। उनके महल्ले अलग अलग थे। मलक अनवार अलग महल्ले में मकान में रहता था। मैं यहीं पर यह भी बता देता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस ज़िले के शहर में कस्बे से सिर्फ 18 मील दूर था। मलक अनवार अल सुबह रेलगाड़ी पर उस शहर को जाता तो शाम से पहले बस पर वापस आ जाता था। उन्होंने वारदात इस तरह सुनाई कि थोड़ी देर पहले उनको इत्तला मिली कि मलक अनवार कोठे से गिर पड़ा है और मर गया। ये दोनों और उनके घरों के दूसरे लोग दौड़े दौड़े वहां गए तो वहां साथ वाली गली में लोगों का मजमा देखा। बात ये हुई थी, ये दोनों औरतें नीचे कमरों में सोई हुई थी। मलक अनवार नई बीवी के कमरे में था। बीवी की आंख खुली तो उसको इस तरह आवाजें सुनाई दी जैसे छत पर कोई चल रहा है। कल तो लोग मकान बनवाते हैं तो आजकल तो लोग मकान बनवाते हैं तो छतें लेंटर की बनती हैं। उन छतों पर कोई तेज चले, नाचे कूदे तो नीचे वालों को जरा जरा आवाज आती है। उस जमाने में छतें इस तरह बनाई जाती थी कि नीचे लकड़ी होती और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती, उसके ऊपर लिपाई होती थी। छतें आज भी मौजूद है ऐसी। इन पर कोई ऐसा सा चले भी तो नीचे वालों को पता चल जाता है। मलक अनवार के मकान की सारी छतें लकड़ी और मिट्टी वाली थी। रात की खामोशी में बड़ी हल्की सी आवाज भी सुनाई देती है। नई बीवी ने मलक अनवार को जगाया कि ऊपर कोई आदमी चल रहा है। मलक अनवार ने कान खड़े किए तो उसको कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो उसी वक्त उठा और छत पर चला गया। नई बीवी ने पुरानी बीवी को भी जगा दिया। दोनों बीवियां डरती रहीं और कमरे में बैठी रहीं। उन्होंने छत पर इस तरह की धमक और धप-धप सुनी जैसे छत पर 2 आदमी लड़ाई या कुश्ती कर रहे हो। फिर छत पर बिल्कुल ही खामोशी हो गई। 1-2 मिनट बाद दौड़ते हुए कदमों की धमक सुनाई दी और फिर खामोशी हो गई। दोनों बीवियों ने थोड़ी देर इंतजार किया कि मलक अनवार नीचे आ जाएगा, लेकिन वो ना आया। उन बीवियों ने ये हिम्मत की कि ऊपर चली गई, लेकिन मलक अनवार छत पर नहीं था। चांदनी इतनी साफ थी कि हर चीज ठीक ठाक नजर आती थी। दोनों बीवियों ने इधर उधर देखा, लेकिन उनको अपना खामिद नजर ना आया। मकान के एक पहलू पर पक्की गली थी, उधर फसील भी थी। उन्होंने वैसे ही फसील के ऊपर से नीचे देखा तो उनको अपना खामिद गली में पड़ा हुआ नजर आया।
دونوں نے شور شرابہ کیا تو محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے جا کر دیکھا تو یہ خبر سنائی کہ ملک انوار مر گیا ہے۔ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے گھروں کو اطلاع بھجوائی تو وہ سب لوگ آ گئے۔ یہ دونوں اشخاص جو رپورٹ کرنے آئے تھے ملک انوار کی لاش دیکھ آئے تھے، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ملک انوار مر گیا ہے۔ پھر یہ دونوں میرے پاس آ گئے۔ میں نے بڑی جلدی جملہ کاغذی کارروائی مکمل کی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل بما 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر چل پڑا۔ متعلقہ گھر دور نہیں تھا۔ میں 10 منٹ میں وہاں پہنچ گیا اور سب سے پہلے گلی میں جا کر لاش کو دیکھا۔ ہمارے پاس بڑے سائز کی 2 ٹارچیں تھیں۔ لاش ٹیری مٹیری سی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو سیدھا کیا تو سب سے پہلے میری نگاہ اس کے چہرے پر گئی۔ ماتھے پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے جلد پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے بال ہٹا کر دیکھا تو بالوں کے نیچے بھی جلد پھٹی ہوئی تھی اور مجھ کو یہ بھی شک ہوا کہ کھوپڑی کریک ہو گئی ہوگی۔ یہ زخم 3 انچ یا اس سے سوتر 2 سوتر لمبا ہوگا۔ لاش کا نظری معائنہ کیا تو دائیں ہاتھ کے الٹی طرف خراش کی طرح کا ایک زخم تھا۔ یہ بھی اس طرح تھا کہ جلد کٹ گئی تھی۔ اس نے پاجامہ اور قمیض پہنی ہوئی تھی۔ کپڑے ہٹا کر لاش کا جسم دیکھا، کہیں اور زخم نہیں تھا۔ سب سے پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھی کہ سر کے زخم سے اور ہاتھ کے زخم سے بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا اور دونوں زخموں میں ذرا سی نمی تھی۔ تھانے دار یا پولیس کا کوئی کانسٹیبل ہی کیوں نہ ہو اور وہ دماغ کا کمزور ہی ہو، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس شخص کو پہلے کس طرح قتل کیا گیا ہے اور لاش اوپر سے نیچے پھینکی گئی ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو اس کا خون نہیں نکلتا۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت خاصی اونچی تھی اور پھر منڈیر پر فصیل بھی کھڑی تھی جو اچھے قد کے آدمی کی چھاتی سے ذرا اوپر تک جاتی تھی۔ وہاں سے زندہ آدمی کو پھینکا جاتا تو بھی وہ مر جاتا، لیکن اس کے زخموں سے خون بہتا اور یہ خون زمین پر چل پڑتا۔ وہاں تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لاش کی برآمدگی کے بارے میں کاغذات تحریر کر کے ضروری گواہوں کے دستخط کروائے اور لاش ہیڈ کانسٹیبل کے سپرد کر کے کہا کہ پوسٹ مارٹم کے واسطے اسپتال لے جائے۔ اس قصبے میں ایک سرکاری اسپتال تھا جہاں لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا کہ وہ کھوجی کو جگا کر لے آئے۔ اس زمانے میں کھوجی کا تفتیش میں شامل ہونا لازمی سمجھا جاتا تھا اور اسے ملزموں کا سراغ لگانے میں بڑی کارآمد مدد ملا کرتی تھی۔ اب تو کھوجی کا نام و نشان ہی نہیں رہا اور پولیس کھوجیوں کی ضرورت بھی نہیں سمجھتی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اب جرائم کے حالات بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ اس زمانے میں حالات کچھ اور تھے جن کی بنیاد یہ تھی کہ قانون کی حفاظت کرنی ہے اور قانون کا احترام کرنا ہے اور واردات کی صورت میں قانون کے تمام تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اس وقت مکہ کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ کوئی تھانے دار ایسی جرات کرتا تھا۔ چھوٹی وارداتوں میں یا 2 پارٹیوں کے لڑائی جھگڑے میں بعض تھانے دار کچھ نذرانہ وصول کر کے راضی نامہ کرا دیا کرتے تھے، لیکن قتل اور ڈکیتی اور اغوا وغیرہ جیسی سنگین وارداتوں کی تفتیش میں کسی تھانے دار کے واسطے ہیرا پھیری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی اور انگریز افسروں کا ڈنڈا ہر وقت سر پر موجود رہتا تھا۔ اگر مرنے والا ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا اسٹینوگرافر نہ ہوتا اور اس کی جگہ کوئی غریب مزدور اور بھکاری ہوتا تو وہ بھی اسی طرح دوڑتا پہنچتا اور پوری دیانتداری سے تفتیش کرتا۔ ملک انوار کے قتل کی تفتیش میں مجھ کو اور زیادہ چوکنا اور تیز اس وجہ سے ہونا تھا کہ ڈپٹی کمشنر پولیس کے واسطے موت کا فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ ایک تو ڈپٹی کمشنر اور وہ بھی انگریز، اس سے تو ہم پولیس والے خوف کھایا کرتے تھے۔ میں مکان کے اندر چلا گیا۔ میں نے جب لاش کو دیکھا تھا اور یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کو جان سے مار کر اوپر سے پھینکا گیا ہے تو میں نے لاش کی گردن کو بہت اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ اس واسطے دیکھا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہوگا۔ گردن پر اور شہرک پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا۔ گلا رسی سے، کپڑے سے یا ہاتھوں سے گھونٹا جائے اور آدمی مر جائے تو اس کی گردن پر جمے ہوئے خون کا نشان اور گھونٹنے کے نشانات صاف رہ جاتے ہیں۔ میں اس کمرے میں گیا جہاں ملک انوار اور اس کی نئی بیوی سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت وابٹا نہیں ہوا کرتا تھا۔ قصبے میں چھوٹا سا بجلی گھر لگ گیا تھا اور لوگوں نے گھروں میں بجلی لگوا لی تھی۔ ملک انوار کے گھر میں بھی بجلی کا کنیکشن تھا۔ اس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ میں نے کمرے میں 2 پلنگ ساتھ ملے ہوئے دیکھے۔ دونوں پلنگوں پر کمبل پڑے ہوئے تھے۔ موسم ایسا تھا کہ لوگ کمروں میں کھیس یا کمبل اوڑھ کر سوتے تھے۔ دونوں پلنگوں پر تکیے صحیح جگہ پر رکھے ہوئے تھے اور کرسیوں پر رکھنے والی ایک گدی دونوں پلنگوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس گدی کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دی۔ مجھ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ پلنگوں پر کیا پڑا ہے۔ ملک انوار کی نئی بیوی نے پلنگوں سے یہ گدی اٹھا کر ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر رکھ دی۔ میں نے یہ دیکھا کہ ملک انوار کے پلنگ کے ساتھ سلیپر پڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں لوگ گھروں میں سلیپر پہنا کرتے تھے۔ یہ چمڑے کے بڑے اچھے سلیپر تھے۔ یہ تو سلیپر دیکھ کر مجھ کو خیال آیا کہ ملک انوار کی لاش کے پاؤں ننگے تھے، یعنی اس نے کوئی سلیپر یا کوئی جوتی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ مجھ کو خیال آیا کہ ملک انوار جلدی میں اوپر چلا گیا اور ننگے پاؤں ہی دوڑا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اسی کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی میز پر لکڑی کا بڑا خوبصورت اور لبوترا باکس رکھا ہوا تھا جس کو میں فوراً پہچان گیا۔ اس باکس میں بندوق رکھی جاتی ہے۔ میں نے باکس کھولا تو اس میں 2 نالی بندوق رکھی ہوئی تھی۔ باکس کے اوپر دیوار کے ساتھ بندوق کے کارتوسوں کی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ میں بھی کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھ رہا تھا سوائے اس کے کہ
नई बीवी से दरियाफ्त किया कि वो और मलक अनवार किस कमरे में सोए हुए थे, और नई बीवी ने मुझको ये कमरा दिखाया और कहा था कि वो इन पलंगों पर सोए हुए थे। पुरानी बीवी से पूछा कि वो कौन से कमरे में थी। उसने बताया कि वो सहन के उस कमरे के बिलमुकाबिल उसका कमरा है, यानी दरमियान में सहन था। ये कुशादा और अच्छी बड़ी हवेली थी जिसके 3 तरफ कमरे और उनके आगे बरामदे थे। ये भी बता दूं कि मलक अनवार खुशहाल आदमी था। उसका जरिए आमदनी सिर्फ मुलाजमत नहीं था, बल्कि उसकी कुछ ज़मीन थी और उसके बाप या दादा के 2 मुरब्बे ज़मीन नहरी इलाके में भी थे। इलाके जहाँ की मैं बात सुना रहा हूँ बारानी इलाका था। मलक अनवार माली लिहाज से भी और सोशल हैसियत से भी अपर क्लास का आदमी था। यही वजह थी कि उसको 40 साल की उम्र में एक बीवी के होते हुए 21-22 साल की नौजवान लड़की मिल गई थी। उसकी पहली बीवी की उम्र 35-36 साल थी। मैं उस हवेली का कितने अच्छे और वाज़ेह अल्फाज में नक्शा क्यों ना बयान करूं, फिर भी कुछ हजरात अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे। इतना ज़हन में रख लें कि उस हवेली में एक तरफ सीढ़ियां थी जो ऊपर छत पर जाती थी, नीचे सीढ़ियों का दरवाज़ा था जो रात को बंद कर दिया जाता था। मैंने सहन में आकर चारों तरफ देखा तो मुझको एक दीवार के साथ बांसों वाली सीढ़ी रखी हुई नजर आई। वो मुंडेर से तकरीबन 1 गज नीचे तक रहती थी। मैंने पुरानी बीवी से पूछा कि ये सीढ़ी क्या हर रोज़ यही रहती है? उसने बताया कि ये 2 दिनों से यहाँ रखी हुई है। कोई मांग कर ले गया था और वो वापस लाया तो यहीं रखवा दी। वैसे ये द्योड़ी में रखी जाती है। मैं पक्की सीढ़ियों से छत पर चला गया। मलक अनवार की दोनों बीवियों को साथ रखा। दोनों बीवियों के सिवा किसी और को ऊपर ना आने दिया, क्योंकि छत पर खुरे देखने थे। ऊपर जाकर देखा, जिस छत पर वो आदमी चलता सुनाई दिया था उसके एक तरफ एक कमरा था जो मुकफ्फल था। उस मकान के बीच जगह खाली थी। मैं ये देख रहा था कि ऊपर जिस आदमी के कदमों की हल्की हल्की आहट सुनाई दी थी वो किधर से ऊपर आया था। मकान के पहलू पर वो पक्की गली थी जिसमें मलक अनवार को गिराया गया था। दूसरे पहलू पर एक और मकान था जिसकी छतें उस मकान की छतों के साथ मिली हुई थी और दरमियान में ऊंची फसील थी। मेरे पूछने पर दोनों बीवियों ने बताया कि साथ वाले मकान में स्कूल मास्टर रहता है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि उसकी औलाद क्या है। मुझको बताया गया कि मास्टर अधेड़ उम्र है, उसकी 2 बेटियां हैं और 2 छोटे बेटे हैं। मैंने दरअसल ये दरियाफ्त करना था कि मास्टर का कोई जवान बेटा होगा और वो किसी बुरी नीयत से इधर आया होगा, लेकिन इस मकान में कोई जवान बेटा नहीं था। उस मकान से परे ऐसी ही एक और गली थी जैसी मलक अनवार के मकान के पहलू पर थी और जिसमें वो गिरा था। मास्टर के मकान के पीछे जगह खाली थी। मैंने उधर जाकर देखा, कुछ मलबा सा पड़ा हुआ था, लेकिन इतना ऊंचा नहीं था कि कोई उधर से चढ़कर इधर आ गया हो। मुतासर बात यह है कि उस मकान पर किसी तरफ से भी चढ़ने की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। मास्टर के मकान के पिछवाड़े पड़े हुए मलबे के साथ कोई छोटी सीढ़ी रखकर ऊपर आ सकता था। मैं उस छत पर अकेला गया जिस छत पर उस आदमी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। टॉर्च की रोशनी में खुरे देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ ना आई। खुरे धूप में ज्यादा अच्छी तरह देखे जा सकते हैं। छत पर लिपाई की हुई थी, लेकिन लिपाई पुरानी थी। ताज़ा लिपाई पर खुरे नजर नहीं आ सकते क्योंकि ये पक्की होती है। मैं जो लिपाई देख रहा था वो नरम सी हो गई थी और मुझको तो ये नजर ही आ रहा था कि कुछ निशान है। मुझको खोजी का इंतजार करना था और शायद खोजी आ ही गया था। फजर की अजान हो चुकी थी और मैंने सुबह की रोशनी और फिर धूप का इंतजार करना था। मैं वैसे ही छत के किनारे किनारे टहलता रहा। दरमियान में जाने से इसलिए परहेज कर रहा था कि मेरे पाँव के नीचे खुरे मसख हो जाएंगे। दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। सोच ये थी कि अगर कोई आदमी ऊपर आया था तो उसके आने का मकसद क्या था? क्या वो नीचे जाना चाहता था? क्या उसका इरादा चोरी का था? फिर ये सवाल भी उठा कि वो अगर स्कूल मास्टर के पिछवाड़े से चढ़कर आया था तो वो सीढ़ियों के करीब से गुजर कर उस छत पर क्यों चला गया? फिर ये सोच आई कि चांदनी बड़ी साफ थी, उसने ऊपर से सहन में जरूर देखा होगा। क्या उसको एक दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी नजर नहीं आई थी? उसको अगर मालूम था कि सीढ़ियों का दरवाजा दूसरी तरफ से बंद है तो वो बांस की सीढ़ी से नीचे आ सकता था। वो क्यों नहीं आया? एक और बात ज़हन में रख लें, उस जमाने में जराइम पेशा लोग पेशे के तौर पर जुर्म किया करते थे। अगर कोई जेब तराश था तो वो सिर्फ जेब तराशी ही किया करता था। चोर सिर्फ चोरी करते थे, नकब लगाने वाले सिर्फ नकब ही लगाया करते थे। ऐसे ही डाकू थे और राहजन थे, और हर एक का अपना अपना एक तरीका था। आजकल तो ये हाल है कि पहले मुक्का कर लिया जाता है, उसके बाद वारदात की जाती है। दिन दिहाड़े घरों में घुसकर घर लूट लिया जाता है। कोई हिले बोले तो उसको गोली मार दी जाती है। आजकल कोई भी आदमी जराइम पेशा ना होने के बावजूद जुर्म कर सकता है। अगर आप किसी आला अफसर के बेटे हैं और फिर इलाका थानेदार के साथ आपका रब्ता है तो आप जैसी भी वारदात करना चाहे कर सकते हैं। जराइम पेशा क्लास तो ख़त्म ही हो गई है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ और जिस वारदात का किस्सा सुना रहा हूँ ये किसी जराइम पेशा आदमी की नहीं लगती थी। अगर चोरी डकैती करनी थी तो नकब लगाई जाती या डाकुओं की पूरी पार्टी होती और वो अपने तरीके से वारदात करते। इस तरह छत पर टहलते सुनाई ना देते। फिर मेरे जहन में ये हकीकत अटकी हुई थी कि मलक अनवार को पहले कत्ल किया गया, फिर उसे नीचे फेंका गया। यहाँ ये सोच आई कि उसको कत्ल कर दिया गया था और सीढ़ियों का दरवाज़ा भी खुल गया था। फिर मुलजिम नीचे क्यों नहीं आया? क्या उसको मालूम था या नहीं कि घर में अब सिर्फ 2 औरतें थीं?
وہ آسانی سے واردات کر سکتا تھا۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ اس نے ملک انوار کو اوپر سے نیچے کیوں پھینکا۔ اگر ان کی آپس میں دست بدست لڑائی ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی منڈیر پر سے نیچے جا پڑتا، لیکن منڈیر پر 5 فٹ اونچی فصیل تھی، بلکہ انوار اوپر سے اگر لڑتے لڑتے گرا ہی تھا تو اس کے زخموں سے خون کیوں نہیں نکلا۔ ان سوچوں میں الجھے ہوئے مجھ کو وقت گزارنے کا اور بہانہ مل گیا، جو یہ تھا کہ ان دونوں بیویوں کے بیان لے لوں۔ ابھی ان کے بیانوں کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں وقت گزارنا چاہتا تھا تاکہ سورج اوپر آ جائے۔ میں دونوں بیویوں کو نیچے لے آیا اور پہلی بیوی کو اس کے کمرے میں لے گیا اور دوسری بیوی کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ مجھ کو وہاں اطمینان اور خوشی والی بات نظر آئی، وہ یہ تھی کہ مقتول کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی بیان دینے تھے۔ میں نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ البتہ یہ سوچ ضرور آئی کہ اگر پرانی بیوی کو رنج تھا کہ اس کا خاوند ایک نوجوان دلہن لے آیا تو وہ خاوند کو قتل نہ کرتی یا نہ کرواتی، بلکہ وہ نئی بیوی کے خلاف کوئی کارروائی کرتی۔ ایسے ہی نئی بیوی پرانی بیوی کو گھر سے نکلوانے کا کوئی اہتمام مجرمانہ کرتی۔ ایسا تو کبھی سوچتی بھی نہ کہ اپنے خاوند کو ہی مروا ڈالے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ نئی لڑکی اس امید پر خاوند کو مروا ڈالتی کہ اسے خلاصی مل جائے۔ بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ اشارہ یا سراغ پرانی بیوی سے ملنے کا امکان تھا۔ میں نے نئی بیوی کا دل جیتنے کے واسطے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ ملک انوار نے تو اس کی جوانی برباد کر دی ہے۔ میں نے ملک انوار کو اور اس کی پرانی بیوی کو برا بھلا کہا، لیکن اس نئی بیوی نے اپنی سوکن یعنی ملک انوار کی پرانی بیوی کی ایسی تعریفیں شروع کر دی کہ اس کو اپنی ماں کا درجہ دے دیا۔ اس کو وہ خالہ کہتی تھی۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، اس نے کہا، میں تو ڈرتی تھی کہ میری سوکن زیادہ عمر کی تجربے کار عورت ہے اور یہ میرا جینا حرام کر دے گی، لیکن میں تو کہتی ہوں کہ سگی ماں سے جدا ہو کر آئی تھی تو یہاں سگی ماں جیسی ہی ماں مل گئی ہے، اس لیے میں اس کو خالہ کہتی ہوں، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کا کتنا احترام کرتی ہوں اور میرے دل میں اس کا کتنا پیار ہے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ شخص مجھ کو صرف اس واسطے بیاہ کر لایا ہے کہ میں اس کے بچے پیدا کروں جو پہلی بیوی اس کو نہیں دے سکی، لیکن خالہ نے مجھ کو پہلے دن ہی بتا دیا کہ تم بچہ پیدا نہیں کر سکو گی کیونکہ یہ شخص اس وصف سے محروم ہے اور یہ اس کا پیدائشی نقص ہے، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں تم کو اپنے پروں کے نیچے رکھ کر محفوظ رکھوں گی۔ میں اس لڑکی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ یہ سوچ بھی آئی کہ پہلی بیوی نے اس کو پیار کا دھوکہ دے کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیا، لیکن یہ لڑکی اس سے پوری طرح مطمئن اور خوش تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی تو اس نے بتایا کہ اس کا باپ لالچی آدمی ہے اور ملک انوار کے پاس روپیہ پیسہ تھا، اس واسطے اس نے اس لڑکی کے باپ کو لڑکی کی قیمت دے کر اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ لڑکی کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ میں نے اس لڑکی سے اور زیادہ کچھ نہ پوچھا۔ وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی اور اتنی ہی بدقسمت نکلی۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ کسی ملزم کی بد دعا سے ملک انوار کسی نامعلوم قاتل کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میں نے اس کو باہر بھیج دیا اور کہا کہ اپنی سوکن حالہ کو میرے پاس بھیج دے۔ ملک انوار کی پرانی بیوی برآمدے میں ہی موجود تھی۔ وہ فوراً میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا اور غور سے دیکھا۔ میں اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہو گئی تھی، لیکن عمر کی نسبت وہ جوان لگتی تھی۔ اس نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا تھا، نہ کسی بچے کو دودھ پلایا تھا، اس واسطے اس کی جوانی اور چہرے کی رونق قائم تھی۔ وہ بھی خوبصورت عورت تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن کچھ تجربہ ہو تو اشارے مل ہی جاتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ ایک تو اس کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا اور پھر اس کا خاوند اس کی سوکن لے آیا اور اب خاوند قتل ہی ہو گیا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کی نوجوان سوکن کے خلاف ایک دو باتیں کہہ ڈالی اور مجھ کو امید تھی کہ وہ بھی نئی بیوی کے خلاف بات کرے گی، لیکن اس نے کچھ اور ہی بات کی۔ لڑکی پر میں کوئی الزام نہیں لگاتی، اس نے کہا، یہ معصوم لڑکی زبردستی میرے گھر میں نہیں آ کر بیٹھ گئی، اس کو زبردستی لایا گیا ہے۔ میرے دل میں اس مظلوم لڑکی کے واسطے ہمدردی ہی ہمدردی ہے۔ اس کے باپ نے اس کو میرے خاوند کے ہاتھ بیچا ہے اور نقد رقم وصول کی ہے۔ اس لڑکی کے باپ کی ایک مجبوری اور بھی تھی، وہ یہ کہ اس کا ایک کام جو مجھ کو معلوم نہیں تھا کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ میرے خاوند کے پاس گیا اور منت کی کہ اس کا یہ کام کرا دے۔ میرے خاوند کو معلوم تھا کہ اس شخص کی ایک نوجوان بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ میرے خاوند نے بات تو رشتہ مانگنے کی لیکن اس نے دراصل اس شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ رشوت کے طور پر مانگا تھا۔ باپ نے بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی اور اس کا پھنسا ہوا کام اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا اور اس سے کچھ رقم نقد بھی مل گئی۔ اس طرح اس بیچاری لڑکی کی جوانی برباد ہو گئی۔ تمہارا خاوند تو اسی کو زیادہ چاہتا ہوگا، میں نے کہا۔ یہ تو مرد کی فطرت ہے، اس نے کہا۔ ملک صاحب یعنی کہ مقتول اس کے ساتھ زیادہ رہتے تھے، لیکن مجھ کو انہوں نے ایسی شکایت نہیں ہونے دی کہ مجھ کو بالکل ہی لگ پھینک دیا ہو۔ میرے ساتھ ملک صاحب نے دلی محبت کی ہے اور یہ محبت قائم رہی۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ انہوں نے 15 سال میرے ساتھ گزارے۔ اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے دوسری شادی کی بات نہ کی
औलाद के वास्ते वो परेशान रहने लगे थे। कहते थे कि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरा कोई बेटा ना हुआ तो इतनी जायदाद का वारिस कौन बनेगा। मैं पहली बीवी के इस बयान को ज़्यादा तूल नहीं दूंगा, इस वास्ते कि उसका इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता था। मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि मकतूल मलक अनवार को उस बीवी के साथ दिली मोहब्बत थी। औलाद की उम्मीद न रही तो भी मकतूल ने दूसरी शादी की बात ना की, लेकिन उसका रवैया आम मर्दों जैसा रहा। ये इस तरह के कहता था नक्स बीवी में है, उसमें नहीं। वो अपना डॉक्टरी मुआयना या टेस्ट नहीं करवाता था। उसकी बीवी ने बताया कि उसको पता लग गया था कि खामिद ने 2-3 डॉक्टरों से टेस्ट करवाया था और उन्होंने उसको कहा था कि उसमें कुदरत ने औलाद पैदा करने वाले जरसूमे रखे ही नहीं। फिर भी वो चोरी छुपे दवाइयाँ खाता रहता था। ये बात पुरानी बीवी के भाइयों को मालूम हो गई थी, लेकिन मकतूल यही कहता था कि बीवी में नक्स है। औलाद के वास्ते उसने बहुत जतन किया और बहुत दूर दूर के मज़ारों और ज़ियारतों पर गया और आमलों वगैरह के पास भी पैसा बर्बाद किया, लेकिन इस नेमत से अल्लाह ने उसको महरूम रखा था। वो नेमत उसको कोई बंदा नहीं दे सकता था। 2-3 साल पहले की बात है कि मकतूल मलक अनवार ने अपनी बीवी को ये कहना शुरू कर दिया था कि वो औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहता है। वो बीवी से इजाज़त मांगता था, हालांकि उस वक़्त बीवी की इजाज़त की ज़रूरत वाला कानून नहीं बना था। अंग्रेज़ों का अपना कानून था जिसमें खामिद के वास्ते कोई पाबंदी नहीं थी। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर खामिद दूसरी शादी कर लेते थे, लेकिन यहाँ प्यार और मोहब्बत का मामला था। बीवी ने जब देखा कि मकतूल प्यार और मोहब्बत के वास्ते दे रहा है तो उसने उसको इजाज़त दे दी। दरअसल मकतूल ने उस लड़की के रिश्ते की बात पक्की की हुई थी जिसका पता पहली बीवी को बाद में लगा। जो ही पहली बीवी ने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी तो मलक अनवार ने फ़ौरन ही शादी कर ली। तब पहली बीवी को पता लगा कि मलक साहब ने पहले से सारा इंतज़ाम पक्का किया हुआ था। नई बीवी घर आ गई तो पुरानी बीवी ने उसको अलग बिठाकर कहा कि अपने आप को इस घर की मलिका ना समझ लेना, फिर तुमको यहाँ कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, पुरानी बीवी ने मुझको बयान देते हुए कहा। मैंने इस लड़की को गले लगा लिया। मैं औरत हूँ और औरत के दिल की बात को कोई औरत ही ठीक तरह समझ सकती है। इस बेचारी लड़की ने मालूम नहीं अपने मुस्तकबिल के कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लेकिन उसको अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी के साथ ब्याह दिया गया, और आदमी भी ऐसा था जिसकी पहले बीवी मौजूद थी और घर पर हुक्मरानी उसी बीवी की थी। ये लड़की बेचारी तो दिन रात रोती थी और मैं उसको बहलाती थी। ये बात तो मैंने उसको पहले ही दिन कह दी थी कि इसका कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और ये मायूसी भी उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये लड़की तुम्हारे करीब ही रहने वाली है। मैंने कहा, तुम्हें मालूम होगा कि इस लड़की का कहीं रिश्ता किया हुआ होगा या लड़की किसी को चाहती होगी, हो सकता है किसी से इसकी मेल मुलाकात भी होती हो। बिल्कुल नहीं, पहली बीवी ने कहा, ये बड़ी शरीफ लड़की है, इसका रिश्ता कहीं भी तय नहीं हुआ था। और दूसरी बात यह है कि इसकी अपनी कोई पसंद होगी, ये मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी पाक साफ और अच्छे चाल चलन वाली लड़की है, इस पर ऐसा कोई शक ना करें। मैं इस औरत की ये बातें सुनकर परेशान तो हुआ, लेकिन हैरान बहुत हुआ, जिसकी वजह ये थी कि एक सौकन अपनी सौकन की तारीफ और हिमायत कर रही थी। आमतौर पर पहली बीवियां दूसरी बीवियों को अपनी दुश्मन समझती हैं और ऐसी वारदातें भी मेरे पास आई हैं कि पहली बीवी ने नई बीवी को जहर दे दिया, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। मेरी एक बात सुन लो, मैंने कहा। ऊपर छत पर जो कोई भी आया था वो चोरी डाके की नीयत से नहीं आया था। उसने तुम्हारे खामिद को कत्ल करना था और करके चला गया। ये तुम ही बता सकती हो कि उसका दुश्मन कौन था। अब मलक साहब का कोई दुश्मन नहीं था, उसने जवाब दिया। आप किसी से पूछ लें, वो मलक साहब के हलाक की तारीफ करेगा। लोगों के काम जो उनके दफ्तर में फंसे रहते थे मलक साहब पूरी दिलचस्पी से खुद करा दिया करते थे और उन्होंने रिश्वत का कभी एक पैसा कबूल नहीं किया था। एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर लेने से मलक साहब के खिलाफ कुछ बातें हुई थी, लेकिन मलक साहब की सिर्फ ये ज़रूरत थी कि ज़्यादा नहीं, उन्होंने दूसरी शादी अय्याशी की खातिर नहीं की थी। सूरज ऊपर आ गया था और खोजी को आए हुए बहुत देर हो गई थी। मैंने खोजी को साथ लिया और छत पर चला गया। सबसे पहले वो छत देखी जिस पर कोई चल रहा था और उसकी हल्की हल्की आहट नीचे सुनाई दी थी। नई बीवी ने यह भी बताया था कि छत पर लड़ाई की आवाज़ें भी आई थीं। मैंने और खोजी ने छत के कोने से लेकर दूसरे कोने तक देखा। दूसरे कोने तक जाने का मतलब ये था कि वहाँ से मकतूल को नीचे फेंका गया था। सबसे पहली बात ये नोट कर लें कि वहाँ लड़ाई का और गुत्थम गुत्था होने का कोई निशान नहीं था। ज़रा तसव्वुर में लाएं कि दो आदमी गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पाँव के नीचे की ज़मीन जगह जगह से उखड़नी चाहिए। छत पर लिपाई थी जो पुरानी हो गई थी, वहाँ ऐसा कोई निशान नजर न आया जिससे मकतूल नीचे फेंका गया था। वहाँ पर नाला था, वहाँ तो लिपाई और ही ज़्यादा कमज़ोर थी। वहाँ खुरे थे लेकिन आपस में गड़मड़ हो गए थे। खोजी ने ये राय दी कि 2 या 3, हो सकता है 4 आदमी हों, जो इकट्ठे चलते हुए सीढ़ियों की तरफ से पर नाले तक गए और फिर वहां से वापस आ गए। उसने मुझको एक निशान दिखाया। इतनी सी खुरा शनासी तो मैं भी जानता था। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि छत पर किसी की लड़ाई नहीं हुई थी। वहां से हम दूसरी छतों पर गए। कहीं कोई ऐसा निशान न मिला कि मुलजिम फलां तरफ से आया और वहां तक, यानी वारदात वाली छत तक गया। मैं आपको अच्छी तरह नहीं समझा सकता कि खुरे किस किस्म के थे
اور खोजी ने हर एक खुरा किस तरह बयान किया था। ये एक हुनर और कमाल है जो देखा जाए और वहीं मौका पर सुनाया जाए तो ही समझ में आता है। खोजी माहिर हो तो उसकी बातें बाजुकात डरा भी दिया करती हैं। वैसे अल्फाज और अंदाज में बयान करता है जैसे जिन भूत उसको नजर आ रहे हैं और वो उसकी आंखों के सामने चल फिर रहे हैं और वो उनके खुरे देख रहा है। मुख्तसर बात यह है कि छतों की लपाई ने काबिल यकीन गवाही दी कि छत पर कोई लड़ाई नहीं हुई। ये तो मैं पहले यकीन के साथ बता दिया है कि मलक अनवार को पहले हलाक किया गया और उसके बाद नीचे फेंका गया। अब ये पता चला कि 3-4 आदमी सीढ़ियां चढ़कर छत पर गए और कोने के उस परनाले तक गए जहां से मलक अनवार को नीचे फेंका गया था। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि मकतूल मलक अनवार को घर में कत्ल किया गया और उसकी लाश ऊपर लाकर फसील से उस पक्की गली में सर के बल फेंकी गई और सर की खाल फट गई। अब 2 बातें और सुन ले। मलक अनवार को बीवी ने बताया कि छत पर कोई आदमी चल रहा है। मलक अनवार ने यह हट सुनी ऊपर चला गया। वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि ये समझकर ऊपर चला गया कि कोई उसका दोस्त मिलने आया। ऊपर कोई चोर और डाकू ही हो सकता था, लेकिन मलक अनवार खाली हाथ और नंगे पांव ऊपर चला गया। उसके पलंग के करीब उसकी 2 नाली बंदूक रखी हुई थी। वो फौरन बंदूक निकालता और उसमें 2 कारतूस डालकर ऊपर ले जाता। अगर बंदूक किसी वजह से ना ले जाना चाहता तो डंडा या चाकू या चिड़ी लेकर जाता, खाली हाथ ना जाता। नंगे पांव जाने की कोई तुक ना थी। कुदरती बात है कि आदमी रात को उठता है तो सबसे पहले उसके पांव चप्पल या स्लीपर उस जूती में जाते हैं जो पलंग या चारपाई के करीब पड़ी हुई होती है। मकतूल मलक अनवार का नंगे पांव जाना, हाली हाथ जाना और बंदूक की तरफ ध्यान ही न देना बड़ा ही पुख्ता शक पैदा करता था। अंग्रेजों के ज़माने में लाश का पोस्टमार्टम फौरन किया जाता था। ऐसे नहीं होता था जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में होता है कि लाशें कई कई घंटे और कभी एक एक दिन बाहर पड़ी रहती हैं और पोस्टमार्टम नहीं होता। और पोस्टमार्टम होता भी है तो किसी अनाड़ी और नाआमूज डॉक्टर के हाथों कराया जाता है या डिस्पेंसर टाइप के लोग चीर फाड़ करके कोई रिपोर्ट लिख देते हैं और डॉक्टर इस पर दस्तखत कर देता है। हमारे वक्तों में ऐसा नहीं होता था। मैंने लाश भिजवाई तो मुझको बाद में पता लगा कि डॉक्टर को जगाकर इतला दी गई। डॉक्टर उसी वक्त पहुंचा और पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। मैं और खोजी ऊपर से नीचे आ गए तो मुझको इतला दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट ये थी कि मलक अनवार को पहले सांस रोककर कत्ल किया गया और उसके कुछ देर बाद लाश छत से नीचे फेंकी गई। गला नहीं घोटा गया था, सांस किसी और तरीके से रोका गया था। रिपोर्ट में सर और हाथ के जख्मों का जिक्र था। डॉक्टर ने लिखा था कि अगर मकतूल को जिंदा हालत में ऊपर से नीचे सर के बल गिराया जाता तो उसके सर पर जो जख्म और चोट आए हैं ये भी मोहलक साबित हो सकते थे। खोपड़ी में थोड़ा सा क्रैक आ गया था। बहरहाल मौत सांस रुकने से वाक़या हुई। मैंने मौका की तफ्तीश को यहीं पर रखा और अपने अमले को साथ लेकर थाने चला गया और वहां से अस्पताल जा पहुंचा। मैंने डॉक्टर से कुछ ज़रूरी बातें पूछनी थी। वो हिंदू डॉक्टर था जिसका नाम कन्हैया लाल भाटिया था। 50 साल उम्र का वो डॉक्टर बड़ा ही काबिल और तजुर्बेकार था। डॉक्टर साहब, मैंने पूछा, सांस रोकने के और क्या तरीके हो सकते हैं? आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि किसी का सांस किस किस तरीके से रोका जा सकता है। कि आपके पास ऐसी वारदात कभी नहीं आई? मैं आपको बता देता हूँ, किसी इंसान की नाक और मुंह पर हाथ इस तरह रख दो कि वो सांस ना ले सके तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लेटे या सोए हुए आदमी के मुंह और नाक पर तकिया या गद्दी रखकर ऊपर से दबा दो तो 2 मिनट बाद वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाएगा। डॉक्टर ने बात यहीं तक की थी तो मेरे दिमाग में रोशनी सी आई। मुझको याद आ गया कि दोनों पलंगों के दरमियान एक सफ़ेद गद्दी रखी हुई थी जिसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये गद्दी मकतूल की नई बीवी ने उठाकर कुर्सी पर रख दी थी। अब मुझको ये सोच आई कि उसका खामिद कत्ल हो गया था और घर में पुलिस आई हुई थी, लेकिन उस लड़की को यह ज़रूरी मालूम हुआ कि पलंगों से ये गद्दी उठाकर कुर्सी पर रखते। मैं डॉक्टर से इजाज़त लेकर उठा और तकरीबन दौड़ता हुआ थाने पहुंचा और एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को साथ लेकर मलक अनवार के घर पहुंचा। उस वक्त लाश घर में आ चुकी थी, औरतें इकट्ठी हो चुकी थी। मलक अनवार की मैयत पर रोने वाली ये 2 बीवियां ही थीं। उसका अपना कोई जिंदा नहीं था। माँ बाप मर चुके थे और वो उनका इकलौता बेटा था। बाहर गली में आदमियों का एक हुजूम जमा हो रहा था। उनके बैठने के लिए दरियां बिछा दी गई थीं। मुझको देखकर सब उठ खड़े हुए। मैंने 2 आदमियों को साथ लिया और मकतूल की बड़ी बीवी के बड़े भाई को भी साथ लिया। मैं उनको अंदर ले गया, मकतूल की नई बीवी को उठाया और मकतूल की नई बीवी को बुलवाया और उन सब को उस कमरे में ले गया जहाँ मकतूल और नई बीवी सोए हुए थे। मेरी एक बात का जवाब दो, मैंने नई बीवी से पूछा और कुर्सी पर रखी हुई गद्दी की तरफ इशारा किया। तुमने ये गद्दी पलंगों से उठाकर कुर्सी पर रखी थी। वो कुछ देर तो चुप रही और मैं उसको देखता रहा। आखिर अपना सवाल दोहराया और उसको कहा कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हम पुलिस वाले ज़रा सी बात पर तवज्जो दिया करते हैं। हाँ जी, उसने कहा, मैंने ये गद्दी इन पलंगों से उठाकर कुर्सी पर रखी थी। मैं अपने साथ जो आदमी लाया था उनको बताया कि ये गद्दी बरामद करनी है। इस वास्ते उसका कानून और ज़ाब्ते ने जो सही तरीका बताया मैं वो तरीका इख्तियार करूँगा। मैंने वो गद्दी उठाई और अपने साथ लाए हुए हेड कांस्टेबल के हवाले कर दी। फिर मैंने नई बीवी का छोटा सा बयान लिखवाया
اور پھر اس پر ان 2 آدمیوں کے دستخط کروائے جو ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ مقتول کی چھوٹی بیوی نے جو گدی پلنگوں سے اٹھا کر کرسی پر رکھی تھی وہ اس نے تھانے دار صاحب کے حوالے کر دی اور یہ بیان ان کی موجودگی میں دیا ہے۔ میں نے اس بیان پر اس لڑکی کے دستخط بھی کرا لیے تھے۔ میں نے ان سب لوگوں کو فارغ کر دیا اور کمرے سے نکلتے وقت گدی ہیڈ کانسٹیبل سے لے کر دونوں طرفوں سے دیکھی۔ ایک طرف کچھ ایسا مواد لگا ہوا تھا جیسے کپڑے پر دودھ گر جائے تو نشان رہ جاتا ہے اور یہ نشان ذرا سا اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نشان پوری طرح خشک نہیں ہوا تھا لیکن اتنا گیلا بھی نہیں تھا۔ مجھ کو خیال آیا کہ یہ گدی مقتول کے منہ پر رکھی گئی ہوگی اور اس کی ناک سے یا اس کے منہ سے یہ تھوڑا سا مواد نکلا ہوگا۔ میں ان آدمیوں کے ساتھ برآمدے سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے مجھ کو کسی نے پکڑا۔ پیچھے دیکھا تو مقتول ملک انوار کی چھوٹی بیوی تھی۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھ کو رکنے کے واسطے کہا۔ میں پیچھے ہٹ کر اس کے قریب چلا گیا۔ آپ یہ گدی نہ لے جائیں، اس نے کہا، یہ دھلی ہوئی نہیں، میں آپ کو ایسی ایک اور گدی دے دیتی ہوں۔ مجھ کو لڑکی کی اس بات پر ہنسی بھی آئی اور رحم بھی آیا۔ مجھ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے کہ ملک انوار چھت کے نیچے ہلاک کیا گیا تھا اور چھت کے اوپر لے جا کر گلی میں پھینکا گیا، لیکن اس خیال کو یقین میں بدلنے کے واسطے مجھ کو مضبوط شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے نئی بیوی کو کچھ نہ کہا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی آ گئی تھی۔ اتنا اچھا چہرے کا رنگ لاش کی طرح پیلا اور سفید ہو گیا تھا۔ میں اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ میں نے گدی اٹھائی اور وہاں سے چلا، پھر اسپتال جا کر ڈاکٹر سے ملا، اس کو گدی دکھائی اور داغ بھی دکھایا۔ ڈاکٹر نے گدی ہاتھ میں لے کر وہ داغ سونگا اور گدی میز پر رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ شاید جلدی میں تھے، اس واسطے پوری بات سنے بغیر چلے گئے۔ اگر مقتول کا سانس روکنے کے واسطے یہ گدی استعمال کی گئی تو یہ داغ اس کے ناک یا منہ سے نکلنے والے مواد کا ہے۔ ایسا مواد مقتول کے منہ یا ناک سے نہیں نکلا کرتا، یہ کسی کسی کیس میں ہوتا ہے۔ گدی ذرا ڈھیلی پڑ جائے تو منہ یا ناک سے تھوڑا سا مواد نکل کر گدی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یہ داغ جو اس گدی پر ہے انسانی منہ یا ناک سے نکلنے والے مواد کا ہے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں تو اس نے مجھ کو بڑے کام کی باتیں بتائیں۔ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے، لیکن میرا کام یہاں پر ختم نہیں ہو گیا تھا بلکہ یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اب میرے دماغ اور تجربے پر منحصر تھا کہ میں اصل قاتل تک کس طرح پہنچتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے تھانے چلا گیا۔ تھانے جا کر میں تنہائی میں بیٹھ گیا اور اس مسئلے پر غور کرنے لگا۔ میں ان دونوں بیویوں کے اتفاق اور آپس میں ہمدردی پر حیران ہو رہا تھا۔ مجھ کو یہ سوچ آ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں بیویوں نے آپس میں اتفاق کر لیا ہو اور انہوں نے مل کر ملک انوار کو قتل کر دیا یا کروا دیا ہو۔ میں آپ کو دلچسپی کے واسطے یہ بات ذرا مختصر سی سناتا ہوں۔ آج تک کی عمر میں نے صرف ایک خاوند دیکھا ہے جس نے ایک بیوی کی موجودگی میں ایک اور شادی کی تھی، لیکن اولاد کی خاطر نہیں بلکہ وہ ذرا عیاش طبیعت کا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سوکن کا مطلب ہوتا ہے دشمن۔ ایک خاوند کی 2 بیویاں اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی، ایک دوسری کا خون پینے کو تیار رہتی ہے، لیکن اس خاوند کی دونوں بیویوں نے آپس میں اتحاد کر کے خاوند کے خلاف محاذ بنا لیا۔ وہ لڑنے کی بجائے خاوند کا جینا حرام کیے رکھتی تھی۔ خاوند نے دونوں کو الگ الگ مکانوں میں رکھا۔ نئی بیوی اس کو اچھی لگتی تھی، اس واسطے اس کے واسطے تحفے لاتا تھا۔ نئی بیوی تحفہ قبول نہیں کرتی تھی بلکہ خاوند سے یہ پوچھتی تھی کہ اس نے ایسا ہی تحفہ پہلی بیوی کو دیا ہے یا نہیں۔ اگر خاوند کہتا کہ اس نے پہلی بیوی کو تحفہ نہیں دیا تو نئی بیوی وہ تحفہ اس کے منہ پر مارتی ہوئی کہتی کہ پہلے اس کو دو، اس کے بعد مجھے دینا۔ اس طرح یہ چکر دونوں بیویاں چلائے رکھتی اور کبھی دونوں اکٹھی ہو کر خاوند کو ایسا ذلیل و خوار کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ خاوند کا یہ حال ہو گیا کہ دوستوں کے آگے جا کر روتا تھا، پھر اس نے مجبور ہو کر نئی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور یہ میں دوسرا کیس دیکھ رہا تھا جس میں 2 سوکنوں نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا، لیکن کہنا بڑا مشکل تھا کہ ان دونوں نے یہ اتحاد دیانتداری سے کیا تھا یا خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کے واسطے کیا تھا۔ میں دونوں بیویوں کو یہ اشارہ نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھ کو ان پر شبہ ہے۔ گدی وہاں سے لانے سے ان کو شبہ ہو گیا ہوگا، لیکن مجھ کو اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ مجھ کو اپنے تجربے پر بھروسہ تھا۔ میں ان سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرا ایک بڑا ہی پیارا دوست چودھری اختر حسین آ گیا۔ وہ اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور زمیندار خاندان کا شہزادہ قسم کا بیٹا تھا۔ اس کی عادتیں اتنی اچھی تھیں کہ ایک بار ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ اس کو پڑھنے کا شوق تھا اور اس نے اس زمانے میں BA پاس کر لی تھی، لیکن زمینوں کی دیکھ بھال وغیرہ میں لگا رہتا تھا۔ وہ اس روز میرے پاس صرف اس کیس کی بابت سن کر آیا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ میں کسی سراغ پر پہنچاؤں کہ نہیں۔ میں نے اس کو راز کی ہر بات تو نہ بتائی، بس 1-2 باتیں بتا دی اور کہا کہ میں انشاءاللہ جلد ہی ملزموں تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ ہنس پڑا اور اس نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ اس کو پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ ملک انوار کیوں چھت پر گیا تھا۔ میرا یہ دوست انگریزی فلموں کا شوقین تھا۔ اس قصبے میں ابھی سینما ہال بنا ہی نہیں تھا۔ فلموں کے شوقین ضلع کے شہر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ چودھری اختر بھی ان میں شامل تھا۔
کبھی کبھی کوئی اچھی انگریزی فلم لگے تو جا کر دیکھ لیتا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں پر ملک انوار ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اسٹینوگرافر تھا۔ اس شہر میں چھاؤنی بھی تھی، چھاؤنی میں گوروں کی فوج بھی رہتی تھی، اس واسطے وہاں انگریزی فلمیں زیادہ چلتی تھی۔ چودھری اختر نے مجھ کو بتایا کہ اس نے 15-20 روز پہلے شہر جا کر ایک انگریزی فلم دیکھی تھی جو جرم اور سراغ رسانی کی کہانی پر بنائی گئی تھی۔ اس نے اس انگریزی فلم کا نام بھی بتایا تھا جو میں آج بالکل ہی بھول گیا ہوں۔ چودھری اختر نے مجھ کو اس فلم کی کہانی سنائی۔ یہ کہانی یونان کے کسی چھوٹے سے قصبے کی تھی۔ وہاں کے مکان اور محلے ہمارے مکان اور محلوں جیسے ہوتے تھے، یعنی مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ کہانی یہ تھی کہ ایک نوجوان لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن باپ اس کو اجازت نہیں دیتا تھا اور لڑکی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کی ماں لڑکی کی پسند کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن باپ بڑا ہی غصیلا اور سخت طبیعت کا مالک تھا، وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ لڑکی اس لڑکے سے ملتی ملاتی رہتی تھی۔ لڑکی اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھی۔ ایک بار لڑکی کی ماں کو کوئی شدید تکلیف ہو گئی اور اس کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ادھر گھر میں رات کو لڑکی نے باپ کو جگایا اور کہا کہ اوپر چھت پر اس کو کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ باپ کو بھی آوازیں آئیں، یہ لڑکی کا بیان تھا۔ باپ اوپر چلا گیا اور بالکل ملک انوار جیسا واقعہ ہوا کہ اس کی لاش 7 والی گلی میں پائی گئی۔ لڑکی نے پولیس کو یہی بیان دیا جو میں نے سنایا۔ پولیس نے تفتیش و سراغ رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چودھری اختر نے بتایا کہ باقی ساری کہانی تفتیش و سراغ رسانی کی ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ہی پکڑی جاتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی نے اپنے باپ کو کس طرح قتل کیا تھا۔ وہ دراصل سویا ہوا تھا اور بیٹی نے اس کے منہ اور ناک پر تکیہ رکھ کر اوپر سے دباؤ ڈالا اور باپ دم گھٹنے سے مر گیا۔ لڑکی نے ٹیلی فون کر کے لڑکے کو بلا لیا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ لڑکا آیا، دونوں نے مل کر لاش اٹھائی اور چھت پر لے جا کر گلی کی طرف پھینک دی۔ لڑکا اپنے گھر چلا گیا اور لڑکی نے پولیس اسٹیشن ٹیلی فون کر کے پولیس کو بلا لیا اور یہ بیان دیا جو میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ پولیس نے اوپر جا کر دیکھا تو اس کو ویسے ہی شکوک و شبے ہوئے جو مجھ کو اس واردات میں ہوئے تھے۔ آخر یہ سراغ ملا کہ باپ کو لڑکی نے خود ہی قتل کیا ہے اور اپنے محبوب لڑکے کو بلا کر لاش اوپر سے پھینکی تھی۔ دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ میں تمہیں بھی یہ بات سنانے آیا تھا، چودھری اختر نے کہا۔ ملک انوار کے قتل کی واردات ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک بڑے ہی کام کی بات سنانے لگا ہوں، اس پر غور کرو۔ یہ خیال رکھنا کہ کسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ یہ بات میں نے تمہارے کان میں ڈالی ہے۔ تمہیں یہ بات دلچسپ بھی لگے گی اور تم میری طرح حیران بھی ہوگے کہ کیسے کیسے اتفاق ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ملک انوار کی چھوٹی بیوی ایک نوجوان کو چاہتی ہے۔ یہ نوجوان اس لڑکی کو اس طرح چاہتا ہے کہ اس پر جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ عجیب و غریب اتفاق یہ ہے کہ یہ نوجوان ملک انوار کی پہلی بیوی کا چھوٹا بھائی ہے۔ بڑا خوبرو نوجوان ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی محبت فلموں اور ناولوں کی طرح نہیں اور یہ ناپاک محبت بھی نہیں۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن لڑکی کا باپ لالچی آدمی تھا اور وہ ملک انوار کا احسان مند بھی تھا، اس واسطے اس نے نوجوان بیٹی ملک انوار کو دے دی۔ کیا شادی کے بعد بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اب تو ملاقاتیں پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی تھیں، چودھری اختر نے کہا۔ یہ نوجوان حمید ملک انوار کا سالہ تھا۔ یہ تو ملک انوار کے گھر کسی بھی وقت اور دن میں بھی کئی بار آ جا سکتا ہے۔ یہ اس کی بہن کا گھر ہے۔ میرے دو دوستوں نے مجھ کو بتایا ہے کہ حمید کی موج لگ گئی ہے۔ وہ تو اب ہر روز ملک انوار کے گھر جاتا ہے۔ ملک انوار تو ڈیوٹی پر شہر گیا ہوا ہوتا تھا۔ حمید کی بہن کو ان کی محبت کا صرف علم ہی نہیں بلکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ اب تو وہ خود ان کو ملاقات کا موقع دیتی ہوگی۔ اس عزیز اور بے تکلف دوست نے واقعی مجھ کو بڑے ہی کام کا سراغ مہیا کر دیا تھا۔ میں نے اسے کچھ اور باتیں اس معاملے کے ساتھ تعلق رکھنے والی معلوم کر لیں۔ چودھری اختر کو جو کچھ بھی معلوم تھا اور جو مشاہدہ اس نے خود کیا تھا وہ سارے کا سارا اس نے مجھ کو سنا دیا۔ اس نے حمید کے 2 بے تکلف اور گہرے دوستوں کے نام بھی بتائے اور کہا کہ ان سے مجھ کو مزید باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ اب یہ سوچ لو محبوب، چودھری اختر نے کہا، کہیں بھی اور کسی بھی موقع پر میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ میری سلام دعا ہر کسی کے ساتھ ہے اور سب میری عزت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرا تھانے میں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ اس روز میں نے یہ کارروائی کی کہ اپنے خاص مخبروں کو بلایا۔ ان میں سے ایک تو ملک انوار کے محلے کا ہی رہنے والا تھا اور دوسرا اس محلے سے ذرا دور رہتا تھا۔ وہ جب آئے تو میں نے دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا اور ان سے حمید اور مقتول کی نئی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے چودھری اختر جیسی ہی باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ اس لڑکی کی شادی ملک انوار کے ساتھ ہو گئی تو حمید ہر روز وہاں جاتا تھا۔ اس گھر میں جانے سے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، اس واسطے کہ یہ اس کی بڑی بہن کا گھر تھا۔ حمید خوشحال اور اچھی حیثیت والے خاندان کا بیٹا تھا۔ اس کی یہ محبت خاصی مشہور ہو گئی تھی۔ سب کو یہ امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن لڑکی کے باپ نے کوئی اور ہی منظر دکھا دیا۔ میں نے اور میرے استاد جناب احمد یار خان صاحب نے اپنی تفتیشی کہانیوں میں
مقبروں کے سلسلے میں اکثر معزز مقبروں کا بھی ذکر کیا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پولیس کے مقبروں میں بڑی اونچی حیثیت والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ معزز حضرات تھانے دار کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ شام کو ان میں سے ایک میرے پاس آ گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ معزز مقبر خود ہی آ جایا کرتے تھے، مگر شام ہونے کو آ گئی تھی تو یہ ایک ہی میرے پاس آیا۔ اس سے بات ہوئی تو مجھ کو وجہ معلوم ہو گئی کہ یہ حضرات کیوں نہیں آتے۔ وجہ یہ تھی کہ سب ملک انوار کے جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے۔ یہ مقبر قبرستان سے سیدھا میرے پاس آ گیا تھا۔ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ میں ملک انوار کے گھر سے اور اس گھر کے چھت سے کیسے کیسے شبے لے کر آیا ہوں۔ اس نے ملک انوار کی دوستیوں اور دشمنوں کی باتیں شروع کر دی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بات میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ ملک انوار کی چھوٹی بیوی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ تب اس نے حمید اور اس لڑکی کی محبت کی باتیں شروع کر دی، اور یہ باتیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی چودھری اختر اور وہ دو مقبر مجھ کو سنا گئے تھے۔ اس نے فالتو بات یہ سنائی کہ عورتوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ حمید بہن کو ملنے کے بہانے وہاں جاتا ہے اور بہن ان دونوں کو الگ کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور خود صحن میں اس طرح موجود رہتی ہے جیسے کوئی کام کر رہی ہو، لیکن دراصل پہرا دے رہی ہوتی ہے۔ میں مقبروں کی اور زیادہ بات نہیں سناؤں گا، اب یہ سناؤں گا کہ میں اس مسئلے پر سوچنے بیٹھ گیا کہ یہی باتیں حمید کی زبانی اور حمید کی بڑی بہن کی زبانی کس طرح۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حمید کو بلا لیتا اور سیدھا اس پر حملہ کر دیتا، لیکن سوچ سوچ کر مجھ کو یہ طریقہ ٹھیک معلوم نہ ہوا۔ مجھ کو کوئی استادی طریقہ اختیار کرنا تھا۔ میں نے رات کو پورا آرام کیا اور تفتیش اگلے دن پر ڈال دی۔ میں اگلی صبح ذرا جلدی تھانے پہنچ گیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ملک انوار کی پہلی بیوی کو تھانے بلوا لیا۔ وہ کانسٹیبل کے ساتھ ہی آ گئی اور اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر بڑے جھوٹ بولے۔ میں نے کہا کہ میں 2-3 دنوں میں اصل قاتل پکڑ لوں گا۔ مجھ کو خفیہ رپورٹیں مل رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ ملزم جو چھت پر آیا تھا یہ بڑا خطرناک ڈاکو تھا۔ اب اس کا پرانا نام اور پتہ وغیرہ نہیں ملا، وہ اس شہر میں نیا نیا آیا ہے، میں اس کو جلدی پکڑ لوں گا۔ یہ دونوں مطمئن ہو گئے کہ میں بڑی محنت سے تفتیش کر رہا ہوں۔ ان کو اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دے کر میں نے اس عورت کے بھائی کو کہا کہ وہ ذرا باہر بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی بہن کو ساتھ لیتا جائے۔ میں نے اسے 2-3 باتیں پوچھنی ہیں۔ وہ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ میں تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، میں نے ملک انوار کی بیوی کو کہا، لیکن واردات اتنی سنگین ہے کہ اس کی تفتیش میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس کی ضرورت پڑ جائے۔ میں تم سے 2-3 باتیں پوچھوں گا۔ میں دراصل اس عورت کو ایک جال میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری استادی تبھی کامیاب ہو سکتی تھی کہ اس کو ذرا جتنا بھی شبہ نہ ہو کہ میں اس پر شبہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے ویسے ہی کچھ اوٹ پٹانگ سے سوال کیے اور وہ جواب دیتی رہی۔ اس کو میں نے پھر تسلی دی کہ قاتل جلدی پکڑا جائے گا۔ میں اس کے چہرے کو بھی غور سے دیکھتا تھا کہ کس بات پر اس کے چہرے پر کچھ تبدیلی آتی ہے۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ اتر گئی تھی اور اس کی جگہ رونق سی آ گئی تھی۔ اس طرح کچھ ادھر ادھر کی اور کچھ بے معنی باتیں کرتے کرتے اس کو بے تکلفی میں لے آیا۔ ملکانی جی، میں نے کہا، یہ تو تھی تفتیش اور واردات کی باتیں، یہ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اب میں کچھ باتیں اس طرح کروں گا جیسے میں تھانے دار نہیں ہوں بلکہ تمہارا ہمدرد ہوں، اور تمہارے معاملات میں میری بھی دلچسپی ہے کوئی۔ میں تمہارے اخلاق سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ تم نے اپنی سوکن کو ماں بن کے گلے لگایا، اس کے دلجوئی کرتی رہی۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو کوئی اور عورت نہیں کر سکتی۔ تم خاندانی خاتون ہو اور تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ بات یہ ہے کہ اب اس لڑکی کو اپنے بھائی حمید کے ساتھ فوراً بیاہ دو۔ میری اس بات پر وہ اس طرح چونکی کہ اس کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھل گئیں۔ اس نے مجھ کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ میں تھانے دار ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ سے کسی بھی گھر کے اندر کی باتیں پوچھ لو، مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری سوکن اور حمید کی آپس میں بڑی گہری محبت اور ان کی شادی ہونی تھی، مگر لڑکی کے باپ نے لالچ میں آ کر نوجوان لڑکی 40-42 سال کے آدمی کے ساتھ بیاہ دی۔ تم اب یہ کوشش کرو کہ حمید کی اور اس لڑکی کی فوراً شادی ہو جائے، ورنہ مجھ کو ڈر ہے کہ لڑکی کا لالچی باپ کسی اور بوڑھے سے رقم لے کر بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دے گا۔ میں کوشش تو یہی کروں گی، اس نے کہا، لیکن میری بات نہ چلی تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں گی۔ اپنے بڑے بھائی کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی کوشش کرے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے کہا، اگر لڑکی کا یہ لالچی باپ نہ مانے تو اپنے بھائی کو میرے پاس بھیج دینا کہ لڑکی کا باپ نہیں مانتا، پھر میں اس شخص کو تھانے داری کے روپ میں لا کر منوا لوں گا۔ میں دیکھوں گا وہ کس طرح نہیں مانتا۔ میری اس بات پر حیران نہ ہونا کہ میں تمہارے بھائی اور اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ میں تھانے دار ضرور ہوں لیکن انسان بھی ہوں، اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ ایک کم عمر لڑکی کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا اور وہ 7-8 مہینوں بعد ہی بیوہ ہو گئی، جبکہ وہ اپنی مرضی کے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری طرح میں بھی یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ یہی 2-3 باتیں نہیں کی تھیں، یہ تو آپ کو کہانی سمجھانے کے واسطے مختصراً سی باتیں لکھ دی ہیں،
اس کے ساتھ ذرا لمبی گفتگو ہوئی تھی اور میری یہ چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ واقعی مجھ کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس کے منہ سے یہ بھی اگلوا لیا کہ حمید روزانہ اس کے گھر جاتا تھا اور اس لڑکی کے پاس الگ کمرے میں کچھ وقت گزار آتا تھا۔ اس عورت کے ساتھ میری یہ ملاقات بڑی ہی فائدہ مند رہی اور میں اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسے جو کچھ بھی حاصل کرنا تھا وہ کر لیا اور اس کو کہا کہ وہ اب گھر چلی جائے، لیکن کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کرے کہ میں نے اس سے کیا کچھ پوچھا تھا اور کیا کہا تھا۔ وہ چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور اداسی لے کر آئی تھی، لیکن جب مجھ سے رخصت ہوئی تو اس کے چہرے پر سکون و اطمینان تھا۔ میں سکون و اطمینان کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے ایک عقل مند کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو حمید کا نام پتہ بتا کر کہا کہ اس کو اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ حمید آ گیا۔ وہ چودھری اختر کے کہنے کے مطابق واقعی خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی جو میں نے دوستانہ لہجے میں باتیں کر کے اتار دی۔ اس واردات کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں حمید، میں نے کہا۔ اس واردات کو الگ رکھ دو، میں تمہارے ساتھ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا یہ بہنوئی ملک انوار بے وقوف آدمی تھا۔ اس نے اس عمر میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ ہونی تھی، لیکن لڑکی کا باپ لالچ میں آ گیا اور اس نے اپنی لڑکی تمہارے بہنوئی کے ہاتھ بیچ ڈالی۔ تمہاری بہن نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر گلے لگا لیا۔ میں خود ایسی نیت کا آدمی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے۔ تمہارا بڑا بھائی اور بہن میرے پاس آئے تھے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ کرا دیں، ورنہ لڑکی کا باپ کسی اور بوڑھے سے رقم پکڑ کر لڑکی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ لیکن وہ مانے گا نہیں، حمید نے کہا۔ میں نے تمہاری بہن کو کہہ دیا ہے کہ یہ شخص نہ مانے تو مجھ کو بتانا، میں نے کہا۔ اس کو 1 منٹ میں سیدھا کر لوں گا، دیکھتا ہوں وہ کس طرح نہیں مانتا۔ اور تم حمید یہ نہ سوچنا کہ میں تمہارا ہمدرد کیوں بن گیا ہوں۔ میں تانے دار ہوں، یہ بھی میرا فرض ہے کہ کسی کی زندگی تباہ ہونے کی صورت بن رہی ہے تو ایسی صورت کو روکوں تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو۔ ویسے بھی میرے دل میں انسانی ہمدردی موجود ہے۔ یہ نوجوان میری باتوں میں آ گیا اور مجھ کو اپنا سچا ہمدرد سمجھ بیٹھا۔ باتیں کرتے کرتے میں اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو گیا جیسے میں اس کا ہم عمر تھا۔ وہ میرے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھ کو اس کی محبت کا پتہ کس طرح لگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھ سے یہ بھی پوچھ لے کہ اس لڑکی کی شادی کے بعد وہ کس طرح اور کہاں اس کو ملتا رہا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے۔ میں نے اس کو ہوا دینی شروع کر دی اور کہا کہ میں اس کے اخلاق کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ تنہائی میں لڑکی سے ملتا رہا، لیکن اس نے محبت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ میری اس تعریف سے وہ بالکل ہی موم ہو گیا اور میں اس کو اپنے سانچے میں ڈھالنے لگا۔ وہ مجھ کو اپنا بے تکلف دوست سمجھ بیٹھا اور ایسے اطمینان و آرام سے بیٹھ گیا جیسے میں اس کو کہوں گا کہ اب چلے جاؤ تو بھی وہ نہیں جائے گا۔ وہ ایف اے پاس تھا جو اس زمانے میں خاصی زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ وہ کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں اس کو فلموں کی طرف لانا چاہتا تھا اور میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ اس نے وہ فلم دیکھی ہے یا نہیں جس کا حوالہ میرے دوست چودھری اختر نے دیا تھا۔ تمہیں اچھی نوکری مل سکتی ہے، میں دلا دوں گا، میں نے اس کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انگریزی زبان پر عبور حاصل کر لو، جس کا طریقہ یہ ہے کہ انگریزی اخبار پڑھا کرو اور شہر جا کر کبھی کبھی انگریزی فلم دیکھ لیا کرو۔ فلموں کے مکالمے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس طرح تمہاری انگریزی اتنی اچھی ہو جائے گی کہ جس انگریزی افسر کے پاس جاؤ گے وہ تم کو بڑی اچھی نوکری دے دے گا۔ کبھی انگریزی فلم دیکھی ہے؟ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا۔ اردو کی فلمیں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انگریزی فلم بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اوہ ہاں، یاد آیا، میں نے کہا۔ 15-20 روز پہلے میں ایک انگریزی فلم دیکھنے گیا تھا اور تم کو وہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس فلم کا نام لیا اور یہ ایک تیر تھا جو میں نے ہوا میں چلایا۔ تم نے وہ فلم دیکھی تھی؟ بہت اچھی فلم تھی، تم کو بھی پسند آئی ہوگی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی کوئی اور ہی تاثر آ گیا۔ یہ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف تجربہ کار افسر ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس نے اچانک بیدار ہو کر کہا، ہاں جی، میں نے وہ فلم دیکھی تھی۔ میں اس کی زبان سے یہی سننا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر اس فلم کے نام سے جو تبدیلی آئی تھی وہ میرے واسطے ایک شہادت اور ایک ثبوت تھا، لیکن مجھ کو ٹھوس شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ کورٹ میں جج یہ تسلیم نہیں کیا کرتے کہ فلاں وقت ملزم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے اب اس خوبرو نوجوان کے اندر سے یہ راز اس کی زبان پر لانا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ابھی جکڑ لوں تو ٹھیک ہے، اگر اس کو چھٹی دے دی تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ حمید بھائی، میں نے کہا، تم نے دیکھ لیا کہ میں تمہارے واسطے کیا کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں گا اور بڑی اچھی نوکری دلواؤں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے جو پوری کرو گے تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہاری بڑی بہن کو بلایا تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، مجھ کو معلوم ہے۔ تمہاری بہن کے ساتھ بات ہو چکی ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ حمید کو بلا لیں اور وہ ساری بات بتائے گا۔ کون سی بات جناب؟ حمید نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا اور ذرا ہکلا کر بولا، مجھ کو تو کسی ایسی ویسی بات کا علم نہیں۔ بے وقوف لڑکا یہ نہ سمجھ سکا کہ اس نے جس انداز سے بات کی ہے یہ انداز اس کے اوپر سے پردے اٹھا رہا ہے۔ یہی بات یار، میں نے بے تکلف دوستوں کی طرح کہا، ملک انوار کے قتل کی بات۔ اس نے ایک دن مرنا ہی تھا،
اس طرح مارا گیا ہے تو کیا ہوا؟ اس نے 2 عورتوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ نقص اس کے اپنے جسم میں تھا اور قصوروار تمہاری بہن کو بناتا تھا۔ مجھ کو تو بہت افسوس ہوا ہے صاحب، حمید نے کہا۔ جانے دو یار، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ سے اب سیدھی بات سن لو اور گھبرانا بالکل نہیں۔ صرف میں جانتا ہوں کہ ملک انوار کو نیچے کمرے میں سانس روک کر قتل کیا گیا تھا اور اس کی لاش اوپر لے جا کر گلی میں پھینکی گئی تھی۔ میں یہ بات صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کاغذوں میں یہ لکھ لیا ہے کہ وہ کوئی چور تھا جو ملک انوار کو مار گیا ہے۔ اس کے بعد میں تفتیش کو لٹکاتا اور ٹالتا چلا جاؤں گا اور آخر اس کو بالکل ہی غائب کر دوں گا۔ میں حمید کو دیکھ رہا تھا، وہ تو بہت ہی بے چین ہو گیا تھا اور کرسی پر بار بار کروٹ بدلتا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات کی تو وہ منہ کھول کر مجھ کو دیکھتا رہا، لیکن اس کی زبان پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ تم اب گھبراؤ نہیں، میں نے کہا، اپنی خوشی کو اپنے چہرے پر قائم رکھو۔ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تم کو بیاہ دوں گا، لیکن ایک بات بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ تم اپنی زبان سے بتا دو کہ ملک انوار کو تم سب نے کس طرح قتل کیا تھا۔ اس نے کرسی پر ذرا سا اچھل کر اس الزام سے انکار کیا، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایک بھی لفظ صاف نہیں نکل رہا تھا۔ میں انکار کی مختلف قسموں سے واقف تھا۔ ایک انکار بالکل سچا ہوتا ہے اور ایسا انکار کرنے والا آدمی کچھ اور طرح کی حرکتیں کیا کرتا ہے۔ ایک انکار بالکل جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر جرائم پیشہ آدمی مجرم ہو کر انکار کرے تو اس کا انداز کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ہر ملزم کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن حمید کا جو انداز تھا اس کو میں بڑا ٹھیک ٹھاک سمجھتا تھا۔ میں حمید کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر دفتر سے باہر گیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ ملک انوار کی دونوں بیویوں کو تھانے لے آئے اور ان کو الگ الگ بٹھا دے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور میں اپنے دفتر میں آ بیٹھا۔ ہاں حمید بھائی، میں نے کہا، ایک بات کرو اور میں تمہاری چھٹی کر دوں۔ اور میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ اگر ملک انوار قتل ہو گیا تو اس میں مجھ پر کیوں الزام آتا ہے؟ تم کو میری دوستی قبول نہیں؟ میں نے کہا، ایک بات سن لو، اگر میں نے ثبوت اور شہادت پیش کر کے تم کو یہ بتایا کہ تم پر کیوں الزام آتا ہے تو پھر میری تمہاری دوستی ختم ہو جائے گی اور تم سیدھے پھانسی کے تختے پر جاؤ گے۔ اب زبان سے بتا دو گے تو میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ کیس تھانے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ ذرا خود ہی سوچیں جناب، اس نے کہا، میں بھلا اپنے بہنوئی کو کس طرح قتل کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں بتاؤں گا تم نے اپنے بہنوئی کو کس طرح قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، تم نے اپنے بہنوئی کو بالکل اسی طرح قتل کیا ہے جس طرح تم نے اس انگریزی فلم میں دیکھا تھا۔ تم نے قتل کا طریقہ تو دیکھ لیا تھا، لیکن یہ ذہن سے اتار دیا کہ ان قاتلوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ پولیس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ میں تم کو سوچنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے تو مجھ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہارا ہمدرد بنا رہا ہوں؟ وہ تو بڑی ڈھیٹ ہڈی کا بنا ہوا تھا، انکار پر ہی اڑا رہا۔ میرے پاس پولیس والا سیدھا طریقہ موجود تھا، اس کو الگ کمرے میں لے جا کر صرف آدھے گھنٹے میں اقبالی بیان لے سکتا تھا، لیکن ایسے بیان کورٹ میں بعض اوقات الٹ بھی جایا کرتے ہیں۔ مجھ کو پکی شہادت کی بھی ضرورت تھی۔ میں اس کو باتوں سے رام کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ کچھ دلیر سا بھی ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ تشدد تک نوبت نہ ہی آنے دوں۔ کچھ اور وقت گزرا تو ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو اطلاع دی کہ ملک انوار کی دونوں بیویاں آ گئی ہیں۔ اس نے مجھ کو یہ اطلاع اس لیے الگ کر کے دی تھی کہ حمید کو پتہ نہ لگ سکا۔ میں نے حمید کو تھوڑی دیر کے واسطے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے یہ کہہ کر دیا کہ اس کو کہیں الگ کمرے میں بٹھا لے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ملک انوار کی چھوٹی بیوی کو بلایا۔ وہ میرے دفتر میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ویسی ہی گھبراہٹ تھی جو واردات کے سلسلے میں پہلی بار تھانے میں آنے والے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں نے اس کو کرسی پر بٹھایا اور کچھ باتیں ہمدردی اور تسلی دلاسے کی۔ کیا تم حمید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھ کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا تو اس نے پوچھا کہ ملک انوار کی پہلی بیوی نے اس کو کچھ نہیں بتایا؟ اس نے دبی دبی زبان میں کہا، خالہ نے بتایا تھا کہ آپ میری شادی حمید سے کرا دیں گے، باقی باتیں بھی بتائی تھیں۔ تو پھر تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ یقین نہیں آتا کہ میری شادی حمید کے ساتھ ہو جائے گی، اس نے کہا۔ میری قسمت اتنی اچھی ہو نہیں سکتی۔ میری بات سنو، میں نے کہا، پہلے اپنے دل میں یہ رکھ لو کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ میں اپنے دل میں خوش ہوں کہ ملک انوار مارا گیا ہے۔ اس نے پہلی بیوی کی زندگی برباد کی اور تمہاری جوانی برباد کر ڈالی۔ مجھ کو اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں۔ میں نے تھانے داری کی کچھ کارروائی ڈالنی ہے، لیکن اس میں مجھ کو تمہاری مدد کی اور تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو میری بات مان لو گی اور میری بات پر چلو گی تو تمہاری شادی حمید کے ساتھ ہو جائے گی، اگر نہیں تو پھر تم کو بہت برا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ نوعمر گھریلو لڑکی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے یا میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ میں نے وہ گدی اپنے دفتر میں رکھی ہوئی تھی جس پر ایک داغ تھا، وہ گدی اٹھا کر اس لڑکی کے سامنے رکھ دی۔ وہ گدی کو دیکھ رہی تھی اور میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکوں گا کہ اس نوجوان اور بھولی بھالی لڑکی کے چہرے پر کیسے کیسے رنگ آئے۔ اس نے جب سر ذرا اوپر کیا تو اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، اس کے ہونٹ ہلکے نیلے ہو گئے تھے۔ یہ گھبراہٹ کی آخری حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ مت گھبراؤ،
میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس گدی کو دیکھ کر اتنا مت ڈرو کہ تم پر غشی طاری ہو جائے۔ یہ گدی میں اس واسطے دکھائی ہے کہ تمہارے اور حمید کے درمیان یہ گدی ایک چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی ہے۔ اس چٹان کو ایک سچ بول کر ہٹا سکتی ہو۔ اس نے سر اوپر کر کے مجھ کو دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی اور ہی رنگ نظر آ رہا تھا۔ اس کی زبان تو جیسے بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نہیں کئی سوال تڑپ رہے تھے۔ تم شاید میری بات نہیں سمجھ رہی، میں نے کہا۔ اس راز کو اب تم چھپا نہیں سکتی کہ اس گدی سے تم لوگوں نے ملک انوار کو مارا ہے، اور تم کو یہ طریقہ حمید نے بتایا تھا۔ نہیں، اس نے نہیں یوں کہا جیسے بندوق سے اچانک گولی نکل گئی ہو۔ ملک صاحب تو چھت پر کسی کے ساتھ لڑے تھے۔ یہ بات گھس گئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس بیان کا کوئی اثر نہیں رہا۔ میں تم کو آخری بار کہتا ہوں کہ سچ بولو گی تو حمید تمہارا ہوگا اور تم اس کا گھر آباد کرو گی، جھوٹ بولو گی تو تمہارا گھر جیل خانے کے اندر ہوگا۔ میں تم کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی سن لو، حمید تھانے میں موجود ہے۔ وہ بیان دے چکا ہے، اس نے مجھ کو ساری واردات سنا دی ہے۔ میں تمہاری زبان سے یہ بات سننا چاہتا ہوں۔ میں اس واسطے تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حمید اور اس کی بہن نے سارا وزن تم پر ڈال دیا ہو اور تم خواہ رگڑی جاؤ۔ تم معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی ہو، یہ بہن بھائی کہیں تمہاری زندگی برباد نہ کر دیں۔ کیا واقعی حمید نے بیان دے دیا ہے؟ لڑکی نے بڑے ہی اداس لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ اس کے منہ سے اقبالی بیان سن کر مجھ کو خوشی نہیں بلکہ اس پر مجھ کو غصہ آیا تھا۔ وہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے اور تم اپنے دل میں اس کی محبت پال رہی ہو۔ تم ساری بات بتا دو تاکہ میں کوئی گنجائش نکال کر تم کو اس واردات سے صاف نکال لے جاؤں۔ میں پھر تم کو کہتا ہوں کہ اس بہن بھائی نے تم کو پھنسانے کا بندوبست کیا ہے۔ میں اس کے پاس کھڑا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بخدا آج بھی اس لڑکی کی معصوم سی اور بھولی بھالی سی صورت میرے سامنے ہے۔ لگتا تھا جیسے اس کو باہر کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن وہ بڑی ہی سنگین واردات میں ملوث ہو گئی تھی۔ یہ جرم اس کے باپ کا تھا کہ لالچ میں آ کر اس کو ایک پرانی عمر کے آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اگر اس کی شادی حمید کے ساتھ ہوتی تو اتنا بڑا جرم نہ ہوتا اور اس لڑکی کی زندگی سنور جاتی۔ اس لڑکی کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے سینے پر رکھ کر اور پھر اپنا سر میرے بازوؤں پر رکھ کر اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے سر پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرے اور تسلیاں دی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں تھانے دار تھا۔ میرا فرض یہی تھا کہ قاتل یا قاتلوں کو پکڑ کر قانون کے تمام تقاضے پورے کروں۔ آخر وہ ذرا صبر میں آ گئی اور پھر میرے ہاتھ پکڑ کر بھیک مانگنے کے لہجے میں بولی کہ آپ مجھ کو چھڑا لیں گے۔ اگر میں حرامی پن پر اتر آتا تو اتنی خوبصورت اور کمسن لڑکی میری ملکیت تھی، میں اس کو جس طرح چاہتا استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن اس پر اتنا رحم آیا کہ یہی سوال میں اپنے آپ سے پوچھنے لگا، کیا میں اس لڑکی کو اس ذلت سے چھڑا سکتا ہوں؟ لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے اپنے دل پر خاصا بوجھ محسوس کیا۔ تم صحیح بات بتا دو، میں نے بڑے پیار اور شفقت سے کہا۔ میں تم کو چھڑانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ حمید اور اس کی بہن نے تمہارے خلاف کیا کیا جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ میں اس کا بیان اپنے لفظوں میں سنا دوں تو زیادہ بہتر رہے گا، اس واسطے کہ اس کا بیان لمبا تھا اور میں اسے کچھ باتیں پوچھتا بھی رہا تھا۔ یہ بیان سنانے سے پہلے وہ بات ایک بار پھر کہوں گا جو میں نے اس کہانی کے شروع میں کہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری تفتیشی کہانی میں آپ کو کوئی خاص بات نہیں ملے گی کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ اس میں میرا بھی کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ اس کہانی میں دلچسپ بات یہی آئی کہ ایک لڑکے نے ایک انگریزی فلم دیکھی اور اس طریقے سے ایک آدمی کو ایک لڑکی اور لڑکے نے قتل کیا تھا۔ ہمارے ملک کے لڑکے نے اسی طرح ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ آج کل ٹی وی والے انگریزی کے جو سیریل یا فلمیں دکھاتے ہیں ان کا ہمارے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ سارے انگریز سیریل جرائم کے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے ملک میں جرائم میں جو اضافہ ہوا ہے، دوسری وجوہات کے علاوہ اس میں ٹی وی کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ وہ انگریزی فلم جس کا ذکر میرے دوست چودھری اختر نے کیا تھا اور جو حمید نے دیکھی تھی، اس کی پوری کہانی مجھ کو چودھری اختر نے سنائی تھی اور جو میں نے آپ کو مختصراً یہ کہانی سنائی ہے۔ اس میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا، یونان کی اس لڑکی نے اپنے باپ کو قتل کرنے کا جو طریقہ سوچا تھا وہ ان دونوں نے ایک انگریزی ناول سے پڑھا تھا۔ پولیس نے تفتیش اور سراغ رسانی میں اتفاق سے یہ ناول لڑکی کے گھر میں دیکھ لیا تھا۔ ایک پولیس مین نے ویسے ہی اس ناول کی ورگردانی کی تو اس کی نظر ایک صفحے پر اٹک گئی۔ پھر اس نے ناول پڑھا تو کہانی میں قتل کا یہ عجیب و غریب طریقہ لکھا ہوا تھا۔ لڑکی نے اور لڑکے نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا اور اسی سے دونوں پکڑے گئے تھے۔ اب میں اس لڑکی کے اقبالی بیان کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ لڑکی حمید کو اور حمید اس لڑکی کو چاہتا تھا، لیکن لڑکی کے باپ نے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی ملک انوار کے ساتھ بیاہ دی۔ ملک انوار کی پہلی بیوی نے اس لڑکی کو صرف اس وجہ سے قبول کر لیا تھا کہ وہ اس کے بھائی کی محبوبہ تھی اور اس بھائی کے ساتھ اس عورت کو بہت ہی پیار تھا۔ اب دیکھیے ان تینوں کو ملک انوار کے خلاف کیا کیا شکایت تھی۔ پہلی بیوی کو یہ شکایت تھی کہ نقص تو ملک انوار میں تھا اور وہ الزام بیوی کو دیتا تھا، اور پھر ایک نومر لڑکی بیاہ لایا
लड़की की शिकायत बिल्कुल साफ है, वो चाहती किसी और को थी, लेकिन उसको एक किस्म का फरोख्त कर दिया गया था। हमीद की शिकायत भी आप खुद समझ सकते हैं। पहले तो मैं ये समझता रहा कि मलक अनवार शरीफ आदमी था और मोअज़्ज़ज़ भी था और उसका सलूक दोनों बीवियों के साथ ठीक था, लेकिन उस लड़की ने बयान दिया कि वह शक्की मिजाज था और दोनों बीवियों पर शक व शुबा करता रहता था। उसके दिल में न पहली बीवी की मोहब्बत थी न नई बीवी की। उन दोनों बीवियों को जिस्म समझता था और उन जिस्मों में से वो औलाद पैदा करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी तो वो उन पर गुस्सा झाड़ता था। हमीद उस लड़की को मिलने के वास्ते मलक अनवार के घर जाता था, लेकिन उन तीनों की कोशिश होती थी कि मलक अनवार को पता ना लगे। एक बार उसको पता नहीं किस तरह ये मालूम हो गया, उस घर में उसकी गैर हाजिरी में हमीद जाता है। मलक अनवार ने उस रोज़ घर में बहुत ही उधम मचाया और बीवी को धमकियां दी कि फिर कभी हमीद यहाँ आया तो वो दोनों बीवियों को तलाक दे देगा। फिर भी हमीद वहाँ जाता रहा। कत्ल से 3 दिन पहले का वाक़या है कि हमीद मलक अनवार के घर गया और हस्बे मामूल उसकी बड़ी बहन ने उसको और लड़की को कमरे में भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। घंटा 1.5 घंटा बाद वो दोनों बाहर निकले तो महल्ले की एक औरत अंदर आ गई, जिसने उन दोनों को कमरे से निकलते देख लिया था। ये मुखबरी उसी औरत की हो सकती थी कि मलक अनवार को पता लग गया कि आज या कल फिर हमीद आया था और उसकी छोटी बीवी के साथ कमरे में बंद रहा था। मलक अनवार ने छोटी बीवी की पिटाई कर दी और उसको यहाँ तक कहा कि मैंने तुमको ख़रीदा है और तुम खुरली पर बंधी हुई बकरी हो और मैं जब चाहूँ तुमको ज़िबा कर सकता हूँ। मलक अनवार ने यहाँ तक ही बात ख़त्म नहीं की, बल्कि हमीद को बुलाकर धमकियाँ दी और बुरा भला कहा। मलक अनवार से ये लोग इस वास्ते से डरते थे कि वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में स्टेनोग्राफर था और उसके हाथ में अथॉरिटी थी। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। वैसे उससे कोई डरने की वजह नहीं थी, वो तन्ने तनहा आदमी था। लड़की बयान देते वक्त कई बार रोई और उसको बड़ी मुश्किल पेश आई कि अपने आप को किस तरह काबू में रखे। मैं उसको झूठी तसल्लियाँ देता रहा और झूठे वादे भी करता रहा। वो बोलती गई। उसने कहा कि जब मलक अनवार ने तीनों को इस तरह जिल्लो खार किया और धमकियाँ दी तो हमीद ने लड़की को कहा कि वो मलक अनवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लड़की ने भी ऐसे ही गुस्से का इजहार किया और हमीद की तायीद कर दी। बड़ी बीवी के साथ बात हुई तो उसने भी गुस्से में यही कहा कि उस मरदूद को जहर पिला दो तो मेरा कलेजा ठंडा होगा। हमीद ने अपनी बहन को बाद में बताया, पहले लड़की को बताया कि उसने एक अंग्रेज़ी फ़िल्म देखी है जिसमें कत्ल का ऐसा तरीका दिखाया गया है कि पकड़े जाने का कोई इम्कान नहीं रहता। उसने यह तरीका लड़की को सुनाया, फिर दोनों ने मिलकर मलक अनवार की पहली बीवी को सुनाया। उस वक़्त उनकी अकल पर गुस्सा सवार था। शायद हमीद को वो बड़ा अक्लमंद बंदा समझती थी। तीनों ने एक प्लान बना लिया। प्लान में यह भी शामिल था कि मलक अनवार मारा गया तो उसकी जायदाद दोनों बीवियां आपस में बांट लेंगी और हिस्सा बराबर का होगा। इस तरह गुस्से के साथ साथ जायदाद का लालच भी शामिल हो गया। वारदात की रात वक़्त मुकर्रर कर दिया गया था। मलक अनवार रात सोने से पहले छत वाली सीढ़ियों का दरवाज़ा और हवेली का बाहर वाला दरवाज़ा खुद देखा करता और बंद कर दिया करता था। रात भी उसने दोनों दरवाज़ों की जंजीरें खुद चढ़ाई थी। वारदात से कुछ देर पहले हमीद ने उस घर में आना था। मलक अनवार छोटी बीवी के कमरे में चला गया तो पहली बीवी ने जाकर बाहर दरवाज़ा खोल दिया, उसकी जंजीर उतार दी। वैसे किवाड़ बंद थे। हमीद वक्त पर पहुंच गया और वो ड्योढ़ी में ही छुप गया। मलक अनवार गहरी नींद सोया हुआ था। वारदात के वक्त वो पीठ के बल था। लड़की आहिस्ता से उठी और गद्दी कुर्सी से उठा लाई। उस वक्त पहली बीवी नंगे पांव कमरे में आ चुकी थी। उसने ड्योढ़ी में जाकर हमीद को बताया कि वो आ जाए। हमीद नंगे पांव आया था ताकि कदमों की आहट सुनाई न दे। अब वो सब मलक अनवार के कमरे में थे। हमीद ने लड़की के हाथ से गद्दी ले ली और जिस तरह उसने फिल्म में देखा था उस तरह गद्दी मलक अनवार के मुंह पर रखकर ऊपर से दोनों हाथों का दबाव डाला। मलक अनवार तड़पने लगा तो दोनों बीवियों ने उसकी टांगें पकड़कर दबा ली। 3 मिनट गुजरे होंगे कि मलक अनवार का तड़पना बिल्कुल बंद हो गया। हमीद ने कुछ देर देखा, फिर उसकी नाक के आगे उंगली रखी, फिर उसकी दोनों नब्जें देखी, फिर उसने सर से इशारा किया कि यह ख़त्म हो गया। अब लाश को ऊपर ले जाना था। हमीद ने कंधे पर इस तरह लाश को डाला कि लाश का सर पीठ की तरफ और टांगे आगे की तरफ थी। उसका वजन ज़्यादा था, इसलिए हमीद को सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी हुई। दोनों बीवियों ने, बल्कि तीनों ने मिलकर लाश को उठाया। हमीद ने लाश कंधे से उतारी और तीनों ने उसको उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। वहाँ से वो छत के पर नाले वाले कोने तक गए और फसील के ऊपर से लाश नीचे फेंकी कि लाश का सर नीचे को रखा। ज़ाहिर है लाश सर के बाल गली में गिरी। प्लान के मुताबिक दोनों बीवियों ने शोर शराबा किया और मोहल्ले वाले आ गए। दोनों बीवियों ने जो ड्रामा खेला वो मैं आपको सुना चुका हूँ। लड़की के बयान के बाद मैंने हमीद उसकी बड़ी बहन से भी इकबाली बयान ले लिए। इकबाली बयान दे देना ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ पूरी शहादत भी पेश करनी पड़ती है। मुलजिम बाज़-औक़ात इकबाली बयान देकर सेशन कोर्ट में मुनहरिफ भी हो जाया करते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से मुकदमा तैयार किया, बहुत कोशिश की कि उस नौउमर लड़की को इसमें से निकाल लूँ, लेकिन कोई सूरत नहीं थी। मेरे पास वादा माफ गवाह बनाने की गुंजाइश थी, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था। केस कोर्ट में गया और ये मुकदमा चलता रहा। आखिर तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तीनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन अपील मुस्तरद हो गई और सज़ा बहाल रही।
تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔